آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ہم لوگ کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے اس چینل پہ دین اسلام کی جو باتیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا سیٹ ابھی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, چھت پہ ابھی گرمی تھی تو اس لیے ہم نے سوچا چلو یہاں پہ بیٹھے درس دے دیتے ہیں. چلیے, یہ تھا ہمارا پارٹ 4. اب شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو. ٹھیک ہے, جمع اور تدوین حدیث کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے حدیث نبوی ختم النبیین کی حفاظت کے خصوصی اسباب مہیا فرمائے تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے وہ تمہیں روک دیے اس سے رک جاؤ. یہ آیت وضاح کرتی ہے کہ احادیث نبوی شریعت کا لازمی حصہ ہیں اور ان کی پیروی ضروری ہے. حدیث نبوی کی حفاظت کی ضمانت. اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے مختلف تدابیر اختیار فرمائیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نَظَرَ اللّٰهُ امرًا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر جس سے سنی ویسے ہی جیسے سنی اور ویسے ہی آگے پہنچا دی. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین نے خود احادیث کے تحفظ کی ترغیب دی. حدیث کی حفاظت کے ذرائع. نبی کریم خاتم النبیین کے زمانے میں ہی حدیث کو حفظ کرنے اور تحریری صورت میں محفوظ کرنے کا عمل شروع ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر اور بن العاص فرماتے ہیں كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ اريد حفظه. میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتا اسے یاد رکھنے کے لیے لکھ لیتا تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دور رسالت میں ہی صحابہ کرام حدیث کو تحریر میں لانے کا اہتمام کرتے تھے. قیامت تک رہنمائی کا ذریعہ. حدیث نبوی قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی شرعی دلیل ہے اور دین اسلام کا لازمی جز ہے. جیسا کہ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ. میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث نبوی قیامت تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے اور اسے محفوظ رکھنا دین کا اہم نقاضہ ہے. ٹھیک ہے, اب باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم لوگ آپ کو پڑھائیں گے نور اسلام کا درس. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ہم نے آپ کو ایپیسوڈ 4 پہ یہ والا سیٹ دکھایا ہے. چلیں اب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں, ہمارے ساتھ بھی جڑے رہیے. ٹھیک ہے, اور دین اسلام کی باتیں کہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں سورہ بقرہ آپ کو روزانہ سننے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے,
ابھی سورہ بقرہ ختم ہوگی، اس کے بعد سورہ رحمان، جتنی بھی قرآن پاک کی صورتیں ہیں وہ ساری، اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم اور کیا کیا پیش کریں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے بھی ہم بھی آپ کو شوز بنا کے دکھاتے ہیں، اے آر وائی زیک کو سپورٹ کرنا ہے، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کو، اے آر وائی نور کو، دین اسلام کی باتوں کو، ٹھیک ہے؟ ابھی 5واں چینل آئے گا آپ کے لیے اس مہینے یا اگلے مہینے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب ہم لوگ ختم کرتے ہیں اپنا ایک اور ایپیسوڈ، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی 19 جون 2026 بروز جمعہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جو نور اسلام کا جو درس ہے اس میں آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور نور کے بارے میں بھی ذکر ہے اس میں۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جب قرآن پاک پڑھتے ہوں گے اس کے آخر میں میرا خیال ہے لکھا ہوگا کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے، تلفظ کیسے کرنے ہیں، ہجے کیسے کرنے ہیں، توڑ چوڑ، یہ سارا کچھ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔